بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین 3 لوگوں سے جہنم کا آغاز کرے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، جہنم کا افتتاح کرے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان تینوں میں سے سب سے پہلا شہید۔ جب شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے بتاؤ بھئی، میں نے تمہیں زندگی دی، عمر دی، جوانی دی، اور کہاں پر لگا کر آگے؟ شہید کہے گا اللہ تو نے عمر دی، جوانی دی، میں نے ساری عمر تیرے رستے میں جہاد کرتا رہا، قتال کرتا رہا، کفار سے مقابلہ کرتا رہا، کفار کے خلاف برسر پیکار رہا، میرا جسم ساری عمر کفار کے خلاف ہتھیاروں سے زیوروں کی طرح سجا رہا، اور آخر کار میں شہادت پا کر جام شہادت نوش کر کے تیرے پاس آ گیا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سارا عمل، یہ سارا کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر، بڑا جری، بڑا شجاعت، بڑا دلیر کہیں، بڑی ہمت والا کہیں، بڑے حوصلے والا کہیں۔ لوگوں نے وہ کہہ دیا دنیا میں جو کہنا تھا، مگر آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے میرے فرشتوں اسے اٹھاؤ، جہنم میں اوندے منہ ڈال دو۔ اور اس کے بعد دوسرا عالم دین، مفتی، قاری القرآن، محدث، ان میں سے ایک لایا جائے گا۔ دوسرا پوچھا جائے گا اے بندے، میں نے تجھے عمر دی، جوانی دی، جوانی کے ساتھ، عمر کے ساتھ تجھے علم دیا، بتا علم کہاں پر لگا کر آئے، علم کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، صبح نہیں دیکھی، شام نہیں دیکھی، دھوپ نہیں دیکھی، چھاؤں نہیں دیکھی، دکھ نہیں دیکھا، سکھ نہیں دیکھا، خوشی نہیں دیکھی، غمی نہیں دیکھی، میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا رہا، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو قرآن مجید پڑھ پڑھ کر وعظ کرتا رہا، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا، لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے سناتا رہا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتا رہا، اور میں نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا رہا۔ آج ساری عمر میں نے تیرے دین پر لگا کر آج میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو نے سارا عمل، سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تجھے بڑا قاری القرآن کہیں، بڑا خطیب کہیں، منبر و محراب کا شاہ سوار کہیں، بڑا عالم دین کہیں، بڑا مفتیان اسلام کہیں، بڑا محدثین کہیں۔ لوگوں نے جو تجھے کہنا تھا کہہ دیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں اسے بھی اٹھاؤ، جہنم میں اوندے منہ ڈالو۔ اب ان تینوں میں سے آخری شخص کون سا ہے؟ سخی، امیر ترین شخص، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی ہوگی اور اسے کاروبار وسیع دیا ہوگا، روپے پیسہ مال و دولت جیسی نعمت سے نوازا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے، پوچھیں گے بتا میں نے تجھے عمر دی، جوانی دی، اور ایک میں نے تجھے مال کی نعمت سے نوازا تھا، بتا کہاں لگایا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے مدرسے بنا دیے، مسجدیں بنا دی، پناہ گاہیں بنا دی، لنگر خانے چلوا دیے، میں نے ٹیوبویل لگوا دیے، میں نے فلٹر لگوا دیے، نلکے، ٹوٹیاں وغیرہ، لوگوں کی آسانی کے لیے ہر چیز مہیا کر دی، لوگوں کے آسانی کے لیے اپنا پیسہ تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا، تیرے بندوں پر خرچ کرتا رہا، تیرے رستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے رستے میں خرچ کرتا رہا۔ آج میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تیری دولت، تیری نعمت تیرے رستے میں لٹا کر۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سارا عمل، سارا روپے پیسہ، مال و دولت اس لیے خرچ کی کہ
کہ لوگ تجھے بڑا کہیں، بڑا سخی ہے، بڑا امیر ہے، بڑا کھلے دل کا ہے، بڑا وسیع دل کا ہے، بڑا اس کا کھلا ظرف ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، ہر کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ہر کسی کی جھولی بھر کر بھیجتا ہے۔ لوگوں نے تیری تعریف جو کرنی تھی دنیا میں کر دی، لہذا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں اسے بھی اٹھاؤ جہنم میں اوندے منہ ڈال۔ تو محترم بھائیوں، ہر عمل کے لیے اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کے لیے ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت میں اخلاص ہوگا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نیت میں اگر اخلاص نہیں تو ہمارے سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا، سارے ہمارے عمل زیرو ہیں، صفر ہے، خالی ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اپنے اعمال میں اللہ رب العالمین کی رضا رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کا داخلہ، جنت کی لالچ کے لیے، جنت کی طمع کے لیے کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق